السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم آپ کے لیے غالب کی جو غزل لے کر پیش ہوئے ہیں وہ ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ عشرت قطرہ، عشرت کا مطلب ہوتا ہے عیش، اور فنا کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، اور درد تو آپ جانتے ہیں حد سے گزرنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تکلیف اور درد ہو جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قطرے کے لیے جو وقت انتہائی مسرت اور شادمانی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دریا میں گم ہو جائے، یعنی اپنی مختصر سی ہستی کو جو ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک جز ہی ہوتا ہے دریا کا، تو وہ کل میں شامل کر دے، یعنی درد سے حد سے درد گزر جائے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ موت آ جائے گی، اور یہی وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کے سوا جز کل میں شامل نہیں ہو سکتا اور مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ درد کا حد سے گزرنا ہی حقیقت میں اس کی دوا اور اس کا علاج ہے۔ اگلا شعر ہے کہ تجھ سے قسمت نے میری صورت قفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ یہ قفل ابجد جو ہے یہ ایک قسم کا تالا ہوتا ہے جو چابی کے بغیر کھولتا ہے۔ اس تالے کو بنانے والے، اب تو نہیں ہوتا، یہ 100-150 سال پہلے کی بات ہے، 250 سال پہلے کی، تو وہ اس میں چند چھلے ہوتے ہیں جن پر کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں، الف بے پے تے جیسے بھی ہیں، اور جو تالا بنانے والا ہوتا ہے وہ خریدار کو بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ فلاں لفظ جب بنائیں گے ان چھلوں کو ملا کر تو یہ آپ کا تالا کھل جائے گا، اور پھر اسے دبا کر بند کر دیتے ہیں۔ اس میں چابی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ اس کو ملائیں، اور تو یوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں جو کوڈ والے تالے ہوتے ہیں، بریف کیس کے اوپر لگا لیں یا صندوق میں لگا لیں، تو آپ اس کا ایک خاص کوڈ ملاتے ہیں تو آپ کا مطلوبہ چیز کھل جاتی ہے، تو اسی طرح کا یہ اس کو قفل ابجد والے تالے جو تھے وہ کہتے تھے۔ اور بات کا بننا ہوتا ہے کہ کوئی بات کامیاب ہو جائے، کوئی تدبیر کامیاب ہو جائے، تو وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میرے محبوب، میری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ میری بات بن جائے اور میری تدبیر کامیاب ہو جائے تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں۔ یہ بات بالکل ہی ایسی صورت میں ہوئی جیسے ابجد کے جو قفل ہوتا ہے اس میں ایک خاص لفظ بن جائے تو وہ کھل جاتا ہے، گویا الگ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی خاص شعر نہیں ہے، بہرحال مرزا نے کہا ہے تو یقیناً بہت ہی اچھا ہوگا۔ اب ہم اس کے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔ انگشت حنائی کہتے ہیں وہ انگلی جس میں مہندی لگی ہوئی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری مہندی لگی انگلی کی یاد کا دل سے مٹ جانا بالکل ناممکن ہے، ایسے ہی جیسے کہ ناخن کا گوشت سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ یعنی انہوں نے گوشت سے، ظاہر ہے کہ گوشت سے جدا ناخن نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک ناممکن بات کی مثال دے کر اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جیسے گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتا، تو اسی طرح جو تیری جو مہندی لگی ہوئی انگوٹھی ہے اس کا خیال جو ہے وہ ہمارے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ اگلا شعر ہے کہ ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ ابر بہاری تو ظاہر ہے کہ بہار کا ابر، یعنی کہ بادل جو بہت کھل کر برسے، اور روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ فرقت کہتے ہیں جدائی کو، ہم آپ کو بہت کئی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں محبوب کی جدائی کے غم میں روتے روتے مر جانا،
میرے نزدیک ایسا ہی پر لطف ہے جیسے موسم بہار کا بادل برس کو کھل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسم بہار کا بادل برستا ہے تو درختوں، شاخوں، پودوں، فصلوں اور سبزے پر سے خزاں کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور ہر طرف ایک تازگی ہو جاتی ہے، اور شاخوں میں پھول نکل آتے ہیں اور پتے بہت اچھے لگنے لگتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف ایک ایک چیز جو ہے وہ بڑی شگفتہ اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، اور چمن کی سیر زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ بالکل یہی کیفیت محبوب کی جدائی کے غم میں مر جانے سے عاشق کی ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی پس منظر میں شاعر کا وہی تصور ہے، یعنی جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ وہ عشرت قطرہ والے شعر میں کہ جز کا مٹ کر کل میں شامل ہو جانا اور ہر وجود کا اپنے بنانے والے سے جا ملنا۔ تو یہاں فنا ہونا حقیقت میں محبوب سے مل جانا ہے، اور اسی لیے اس واقعے کو ابر بہاری کا یعنی کھل کر برسنا قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر نے معاملہ صرف تشبیہ تک محدود رکھا ہو، یعنی غم فرقت میں روتے روتے مر جانا جیسے ابر بہار برسے اور برس کر کھل جائے۔ تو کچھ بھی ہو، بہرحال شعر بہت اچھا ہے، مرزا نے بڑی اس میں مزے کی بات کی ہے۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ گر نہیں نکھت گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گرد رہے جولان صبا ہو جانا۔ گر نہیں نکھت گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گرد رہے جولان صبا ہو جانا۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو نہیں ہیں۔ کوچہ تو آپ کو بتا چکے ہیں ہم کہ گلیوں کو کہتے ہیں، ہوس کہتے ہیں تمنا کو بہت شدید، اور نکھت گل یعنی پھول کی خوشبو، اور جولان کہتے ہیں دوڑنے کو، تیز رفتاری کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پھول کی خوشبو کو تیرے کوچے میں پہنچنے اور تجھ سے فیض حاصل کرنے کی ہوس نہیں ہے تو کیا وجہ ہے وہ صبا کی طرح دوڑ اور تیزی اور تیز رفتاری کے راستے کی گرد بنی ہوئی ہے؟ یعنی صبا میں کے ساتھ شامل ہو کر ادھر ادھر چکر لگا رہی ہے، تو یقیناً اس کی آرزو یہی ہے کہ محبوب تجھ تک پہنچے اور تیرے خوشبودار بالوں سے، زلفوں سے فیض حاصل کرے اور معطر ہو جائے۔ تو مزے کا شعر ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ گہرائی اس میں نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ بخشے ہے جلوائے گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ واہ آپ جانتے ہیں کہ کھلے ہوئے کو، کھلنے کو کہتے ہیں، ہر رنگ میں یعنی ہر حالات میں، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، اور جلوائے گل کہتے ہیں پھولوں کا جلوہ، اور ذوق تماشا غالب کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے دل میں خوبصورت چیزوں کو جو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے وہی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ غالب پھولوں کا جلوہ دیکھنے سے دل میں چیزوں کو دیکھنے کا ذوق بڑھتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور جلوہ گل کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسان میں دیکھنے کا ذوق ترقی کرے۔ کوئی بھی منظر سامنے آئے، اس کا رنگ و روپ کیسا بھی ہو، آنکھ کو چاہیے کہ ہر حال میں کھلی رہے اور اسے دیکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آنکھ میں دیکھنے کا شوق اور دل میں ہر شے سے فائدہ اٹھانے کی تڑپ موجود نہیں ہوگی، اس کائنات کی جو بھی حقیقتیں وہ انسان پر نہیں کھل سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیکھنے کی اور سننے کی طاقت عطا کی ہے، اس سے
پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں آپ کو جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے اس کو آپ بہت غور سے دیکھیں اور اس سے سیکھیں اور اس سیکھنے کو اپنے تجربے میں لائیں اور آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کی تھی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے انشاءاللہ مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔